الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. چھری کا، تلوار کا، نیزے کا تو گھاؤ بھر گیا. چھری کا، تلوار کا، نیزے کا تو گھاؤ بھر گیا. لگا جو زخم زباں کا، رہا ہمیشہ ہرا. گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی بھائی، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے حساب اور ان گنت نعمتوں سے نوازا. اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو وہ شمار بھی نہیں کر سکتا ہے. اس قدر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں انسان پر برس رہی ہے. اللہ کی ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زبان ہے، قوت گویائی ہے. اللہ نے انسان کے اس چھوٹے سے جسم کے اندر اتنی ساری نعمتیں رکھی ہیں اور اتنی ساری دولتیں رکھی ہیں. اگر انسان ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرے تو یہ اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، اور اگر یہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرے، ان نعمتوں کو غلط جگہ پر یوز کرے، تو یہی نعمتیں انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن سکتی ہے. زبان اللہ کی عظیم نعمت ہے. اس زبان کے ذریعے سے آپ کلمہ پڑھ کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھ کر کے مومن بنے ہو، مسلمان بنے ہو، ایمان میں داخل ہوئے ہو. پھر اس زبان کے ذریعے سے آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. اس زبان کے ذریعے سے آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. اس زبان کے ذریعے سے آپ کسی دکھی دل کا غم دور کر سکتے ہیں. آپ کسی بے سہارا کا سہارا بن سکتے ہیں. آپ اس زبان کے ذریعے سے دنیا کے بڑے بڑے کام لے سکتے ہیں. انسان کے اندر جو جذبات ہیں، انسان کے اندر جو کچھ بھی ہے، اس کے اظہار کا طریقہ اللہ نے زبان کے ذریعے سے دیا ہے. انسان اپنی معافی ضمیر کو، اپنے اندر کے جذبات کو زبان کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے. یہ زبان اگر ٹھیک ہو جائے، درست ہو جائے،
تو انسان کے تمام اعمال درست ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ زبان ٹھیک نہ ہو تو پھر انسان کے سب اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں نے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو عمل مجھے جنت میں داخل کروا دے اور جہنم سے بچا دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، اور ان تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار زبان کے اوپر ہے۔ وَمِلَاكُ كُلِّ الْحَسَنَاتِ اللسان، تمام نیک کاموں کے قبول ہونے کا دار و مدار زبان کے اوپر ہے۔ اگر آپ کی زبان ٹھیک ہے، آپ اس زبان سے کسی کی غیبت نہیں کر سکتے، کسی کو برا نہیں کہتے ہیں، کسی کی برائی نہیں کرتے ہیں، گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں، کفریہ کلمات نہیں کہتے ہیں، تو آپ کی یہ تمام نیکیاں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرے، قرآن کی تلاوت، درود شریف کا ورد سب قبول ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کی زبان ٹھیک نہیں ہے، یہ سب اعمال آپ کے بیکار اور باطل چلے جائیں گے۔ حدیث کے اندر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے سمجھانے کا ایک انداز تھا، آپ کے سمجھانے کا ایک طریقہ تھا۔ آپ لوگوں کو جب کوئی اہم بات سمجھانا چاہتے تو پہلے انہیں متوجہ کرتے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، سوال کیا، اے میرے صحابہ بتاؤ اس امت کا فقیر کون ہے، اس امت کا تنگ دست کون ہے، اس امت کا غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو اس آدمی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس کاروبار نہیں ہے، یہ فقیر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا فقیر آدمی وہ ہے جو ڈھیر ساری نماز لے کر آئے گا، روزے بھی لے آئے گا، نفلی صدقات بھی لائے گا، اتنی ساری نیکیاں لائے گا، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ میں اس نے اپنی زبان میں احتیاط نہیں کی ہوگی، زبان کی بے احتیاطی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی، کسی کو دل دکھایا، کسی پر تہمت لگائی، کسی پر الزام لگایا۔ جب یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، جس آدمی کی اس نے غیبت کی ہوگی، یہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر فریاد کرے گا، الہی اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے میری عزت کو داغدار کیا تھا، اس نے میری عزت پر حملہ کیا تھا، آج میں فریادی بن کر آپ کے دربار میں حاضر ہوں، مجھے انصاف دلائیے۔ اللہ تعالیٰ اس غیبت کرنے والے کی نیکیوں کا ثواب اس آدمی کو دے دیں گے جس کی غیبت کی گئی ہوگی۔ پھر جس آدمی پر الزام لگایا وہ آئے گا، کچھ نیکیاں وہ لے کر چلا جائے گا، پھر جس کا گالی گلوچ کی کچھ نیکیاں وہ لے کر چلا جائے گا۔ اس طریقے سے اس انسان کے پاس جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے، جتنی بھی نیکیاں ہوگی، سب کی سب نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ ابھی بھی کچھ حقوق والے باقی ہیں، جن کے حق ابھی باقی ہے، زبان کے ذریعے سے جن کو اس نے تکلیف پہنچائی تھی وہ ابھی بھی باقی ہے۔ اب ان لوگوں کے گناہوں کو لے کر اس کے سر ڈال دیا جائے گا، تو یہ بالکل نیکیوں سے خالی، نیکیوں سے تنگ دہی، نیکیوں سے خالی ہاتھ تنگ دست ہو جائے گا۔ نبی نے فرمایا میرے امت کا تنگ دست اور فقیر وہ ہے جو اپنی زبان کا احتیاط نہیں کرتا ہے، زبان کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، غیبتیں کرنا، برائیاں کرنا،
گالی گلوچ کرنا، حسد اور بغض کے اندر کسی کو برے نام سے پکارنا، برے القاب سے پکارنا، یہ تمام کے تمام ایسے اعمال ہیں جو ہمارے کی کرائی نیکیوں کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں اپنی نیکیوں کو ایسی تھیلی کے اندر نہ ڈالو جس تھیلی کے نیچے سوراخ ہے۔ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور غیبت بھی کر رہے ہیں، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کے اوپر تہمت بھی لگاتے ہیں، آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، لوگوں پر الزام بھی لگاتے ہیں، آپ حج اور عمرے بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو گالی گلوچ بھی کرتے ہیں۔ یہ جتنے آپ نے نیکیاں کی ہیں، یہ سب کی سب نیکیاں اس برائی کرنے کی وجہ سے ان کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں زبان کی حفاظت کے ذریعے سے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین رجلیہ وما بین لحییہ فاضمن له الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں محمد الرسول اللہ اسے جنت کی ضمانت اور جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آج ہمیں کوئی کمپنی گارنٹی لکھ کر دے کہ اس چیز کی 2 سال کی گارنٹی ہے، 3 سال کی گارنٹی ہے، تو ہم اس گارنٹی کو مانتے ہیں۔ نبی نے اپنی زبان سے گارنٹی دی، میں محمد الرسول اللہ ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ جو 2 چیزوں کی حفاظت کرے گا، 2 چیزوں کا صحیح استعمال کرے گا، 2 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے گا، میں اسے جنت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزیں کون سی ہے؟ ما بین لحیین، 2 جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے، اس زبان کا صحیح استعمال کرو گے، زبان سے کوئی کفریہ کلمہ نہیں نکالو گے، زبان سے کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کرو گے، زبان سے کبھی کسی کا دل نہیں دکھاؤ گے، زبان سے کبھی کسی کی غیبت اور برائی نہیں کرو گے، زبان سے کبھی کسی کی گالی گلوچ کر کے اس کے دل کو نہیں توڑو گے۔ دوسری چیز ما بین رجلی، 2 ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کرو۔ زبان کی اور شرمگاہ کی، ان 2 چیزوں کی حفاظت کر لو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی اور جنت کی ضمانت دے دی۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے وہ 2 چیزیں ہیں، الفم والفرج، ایک منہ اور دوسری شرمگاہ۔ ان 2 چیزوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے، ان 2 چیزوں کو صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اکثر و بیشتر لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ جہنم میں جانے والوں کی جو کثیر تعداد ہوگی وہ ان 2 گناہوں کی وجہ سے ہوگی، زبان کی بے احتیاطی اور شرمگاہ کی بے احتیاطی، زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال۔ اور حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے سوال پر جواب دیا۔ صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے اچھا مسلمان کون سا ہے؟ مسلمان کی سب سے اچھی خوبی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، مسلمان تو کہتے ہی اسے ہے، ایمان والا تو کہتے ہی اسے ہے، اسلام والا تو کہتے ہی اسے ہے جس کی ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو، اچھائی کی امید ہو اور اس کے شر سے لوگ محفوظ اور مامون ہو۔ سب سے برا انسان وہ ہے جس سے خیر کی کوئی امید نہیں، بھلائی کی کوئی امید نہیں، اس سے شر کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، یہ کبھی نہ کبھی ہمیں نقصان پہنچائے گا، اس سے خیر کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ سب سے برا انسان ہے۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے
جس سے شر کی اور خطرہ کوئی نہیں ہے، اس سے ہوگا تو بھلائی ہوگا، اس سے ہمیں برائی کوئی نہیں پہنچ سکتی ہے، اسے مسلمان کہتے ہیں، اسے ایمان والا کہتے ہیں۔ اسی لیے جب دو ایمان والے ملے تو حدیث میں کیا حکم دیا ہے؟ جب دو ایمان والے ملے تو ایک دوسرے کو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو سلام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میری طرف سے آپ بالکل مطمئن ہو جائیں، میری طرف سے آپ بالکل مامون و محفوظ ہو، میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، لوگوں کی عزت نفس کا اور لوگوں کی عزت کا خیال کریں۔ ہمارا ایمان اور اسلام یہ ہے، عبادات کے ساتھ میں معاملات، معاشرت اور لوگوں کی دل کو خوش کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اچانک کسی کے دل کو خوش کرو، آپ دل کو خوشی پہنچاؤ، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی ہو سنتیں پڑھ لو۔